السلام علیکم۔ مکمل ناول۔ آج کی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہے۔ تم جانتے ہو وہاج، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا میری ہمیشہ سے خواہش تھی۔ تم نے میری اس خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔ وہاج، اب ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ نشا نے اپنا چہرہ اوپر کر کے وہاج کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس وقت وہاج کے بے حد قریب اس کے سینے سے لگی لیٹی ہوئی تھی۔ کون سی شادی؟ وہاج نے بیزاریت سے جواب دیا تھا، جیسے اسے نشا کا یہ سوال کچھ اچھا نہیں لگا۔ ہماری شادی وہاج؟ اور کس کی شادی؟ دیکھو، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے ایک بار کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور تم بھی تو مجھے پسند کرتے ہو، اسی لیے تو میرے قریب آئے ہو۔ تو پھر جب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ میں نے تمہیں اپنا تھوڑا سا وقت کیا دے دیا، تم شادی کے خواب دیکھنے لگ گئی۔ اور کیا کہا تم نے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ مجھے تو تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آج اگر تم یہاں موجود ہو تو میرے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہش سے یہاں پر موجود ہو۔ وہاج غصے سے اٹھا تھا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ ابھی تو بتایا کہ یہ سب تمہاری خواہش تھی، تم ہی میرے قریب آنا چاہتی تھی، میں نے بس تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے۔ وہاج نے پہلے جیسی لاپرواہی سے ہی جواب دیا تھا اور اب اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری خاطر میں ہر حد سے گزر گئی اور اب تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں وہاج جسے تم استعمال کر کے پھینک دو گی اور وہ چپ ہو جائے گی۔ میرا نام نشا سلمان ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ نشا بھی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے اٹھتے ہی وہاج کی شرٹ کا کالر پکڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو نشا سلمان، تم مجھے جانتی نہیں ہو، اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھوں کو میں کاٹ کر پھینک دیتا ہوں۔ وہاج نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی شرٹ کے کالر سے ہٹایا تھا اور اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہاج دیکھو پلیز، تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کیا ابھی بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آیا؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں خوبصورت ہوں۔ پلیز مجھے اس طرح سے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کہیں کی نہیں رہوں گی، مجھے اپنا لو۔ نشا سلمان، یہ سب کچھ تمہیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے خود مجھے یہاں کال کر کے بلایا تھا، اور یہ روم بھی ہم دونوں کے لیے تم نے خود ہی بک کروایا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو بس تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے، اور اب مجھ سے دور رہنا۔ اگر تم نے میرے معاملات میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہاج وہاں سے جانے لگا تھا جب نشا دوبارہ سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی جس کزن سے تم نے نکاح کیا ہے، اس سے تو میں کہیں زیادہ ماڈرن اور اسٹائلش اور خوبصورت ہوں، اگر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو تو مجھ سے کیوں نہیں؟ آخر اس میں ایسا بھی کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہاں، اس میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں؟ یہ بات کبھی تم نہیں سمجھ سکتی، اس لیے میرے راستے سے ہٹو، اب دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں اپنے راستے میں آنے والی چیزوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہاج نے اس کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا تھا اور بنا اس کی طرف دوسری نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھائی جان، ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے باہر لے جائے، مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں لینی تھی اور کچھ کتابیں بھی لینی تھی۔ مریم اچھی طرح سے چادر لے کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا تعلق بھلے ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ پھر بھی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی اسی طرح اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپا کر جاتی تھی۔ سمیرہ بیگم نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی جو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مریم پر یہ بات کبھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ارے بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ تم وہاج کو کہو نا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ تائی جان، وہ گھر پر نہیں ہیں، میں بھی صبح سے انہی کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ آئے ہی نہیں ابھی تک، اور مجھے ان کتابوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ پلیز ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے لے جائے۔ ارے تو تم اسے فون کر لیتی، فون کر کے پوچھ لیتی کہ کہاں ہے۔ رکو ایک منٹ، تم یہاں بیٹھو، میں فون کر کے پوچھتی ہوں۔ نہیں تائی امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں پریشان مت کریں۔ ارے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس کا فرض بنتا ہے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے اور تمہارا ہر کام وہ خود کرے۔ پہلے کی بات تو اور تھی، پہلے تم لوگوں کا صرف رشتہ طے ہوا تھا، اب تو تم اس کے نکاح میں ہو، اب تو تمہارا اس پر پورا حق ہے۔ تم بیٹھو یہاں، میں بھی فون کر کے پوچھتی ہوں۔ مریم بھی خاموشی سے سر جھکا کر وہیں بیٹھ گئی تھی جبکہ سمیرہ بیگم اپنے بیٹے کو فون کرنے لگی۔ مریم کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور پھر ہوش سنبھالتے ہی باپ کا سایہ بھی اس سے چھن گیا۔ اس کے تایا جان اور تائی جان نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہاج مریم کے تایا کا بیٹا تھا اور عمر میں بھی اس سے 12 سال بڑا تھا، لیکن وہاج مریم کے لیے فکر اور اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے
ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اور پھر وہاج جو کچھ سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اس کے واپس آتے ہی دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، لیکن رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ تم خود مجھے کال کر لیتی، امی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی میں نے تو انہیں منع کیا تھا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجنا چاہا۔ ہاں تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم میری ذمہ داری ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، تمہارا ہر کام مجھے اچھا لگتا ہے کرنا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہاج نے گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت بھرے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ارے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میرا سارا وقت ہی تمہارا ہے، میرے لیے سب سے پہلے تم ہو، باقی ساری چیزیں اس کے بعد۔ آج کے بعد کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بات ہو، تم سب سے پہلے مجھے فون کرو گی، سمجھ آئی؟ جی ٹھیک ہے، مریم نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں ہاں ملایا۔ تم یہاں میرے آفس میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ نشا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاج فوراً اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری اس بات کا جواب میں تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ وجہ کیا تمہیں میری محبت دکھائی نہیں دیتی؟ اپنے لیے میری تڑپ تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ نشا پھر سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہاج نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے دور رہنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے تم میں، تمہاری محبت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اپنی محبت کا یہ ڈرامہ ختم کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے وہاج، بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا ٹھیک نہیں ہے اور کیا نہیں، یہ مجھے تم سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں میں تمہارے بارے میں۔ امریکہ میں تمہاری کتنی گرل فرینڈ تھی، ہر مہینے تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتے تھے۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم جیسا انسان کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کبھی کسی ایک لڑکی کا ہو کر رہ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں نے تم سے محبت کی، اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ تم ایک گھٹیا انسان ہو، نہ تمہیں انسانوں کی قدر ہے اور نہ ہی محبت کی۔ بس بہت بول لیا تم نے، اس سے پہلے کہ میں اپنے گارڈز کو کہہ کر تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر پھینکواؤں۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ جا رہی ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا وہاج، تم نے میری محبت کی تذلیل کی ہے، تم نے کسی کا دل توڑا ہے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تم دیکھنا، تمہیں بھی کسی سے اتنی شدید محبت ہوگی اور وہ تمہیں ٹھکرا کر چلی جائے گی، پھر تمہیں میری تڑپ کا اندازہ ہوگا۔ کیا کہا تم نے؟ محبت؟ اور وہ بھی مجھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ آج کبھی بھی اپنے ساتھ ایسا کچھ ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور میں اتنا بیوقوف نہیں کہ کسی ایک لڑکی سے محبت کر کے بیٹھ جاؤں اور اس کی محبت کا روگ لگا کر بیٹھ جاؤں۔ یہ کام تم جیسی لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ نشا تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی اس قدر بے حس بھی ہو سکتا ہے، اور اب اس کے لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اسی لیے وہ اپنے آنسو صاف کرتی بنا مزید کچھ کہے وہاں سے جا چکی تھی، اور وہاج ابھی تک اس کی بات پر کہکے لگا رہا تھا، یہ لو یہ ڈریس پکڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لیکن کس لیے، اور یہ آپ کب لے کر آئے میرے لیے؟ ابھی ان ساری باتوں کا وقت نہیں ہے، سوال جواب بعد میں کرنا، ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی جاؤ۔ ٹھیک ہے میں پہن لیتی ہوں، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح جانا کہاں ہے اور یہ سب کچھ؟ کہاں نہ، ابھی کوئی سوال نہیں، بس جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ وہاج نے بس زبردستی مریم کو کمرے میں بھیج کر دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو سکے، اور ٹھیک 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک پہن کر اس کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ وہاج تو اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت۔ وہاج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہاج اسے لے کر سی سائڈ پر آیا تھا۔ مریم کو یہ جگہ ہمیشہ سے پسند تھی۔ ہاتھ تو ہٹائے نا میری آنکھوں سے، مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا، اس طرح تو میں گر جاؤں گی۔ ارے میں ساتھ ہوں نا، بھلا میں تمہیں گرنے دوں گا؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی، آپ پر تو مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں گرنے دیں گے، لیکن بتائیں تو صحیح کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جہاں تم نے اتنی دیر انتظار کیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد وہاج نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ سرپرائز! مریم تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو بس حیرت سے اپنے سامنے اس خوبصورت سی ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اس کی مرضی اور پسند کے مطابق تھی۔ سمندر کے کنارے جہاں آس پاس ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا،
صرف لہروں کا شور تھا۔ وہیں پر تھوڑی سی جگہ پر بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ مریم جو وہاج کے بالکل پیچھے کھڑی تھی، وہاج جو مریم کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس نے جھک کر مریم کے کان میں کہا۔ مریم نے بھی پیچھے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور آپ کو اس کی پسند کا پتہ نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تمہاری ہر پسند ناپسند، ہر خواہش کا علم ہے، اور تم جانتی ہو میری زندگی کا مقصد یہی ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا تمہیں میری محبت پر کوئی شک ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں جسے آپ جیسا محبت کرنے والا ہمسفر ملا۔ آپ مجھے مل گئے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ ان سے وعدہ کریں آپ ہمیشہ اسی طرح مجھ سے محبت کریں گے نا؟ بالکل میری جان، جب میں ہوں ہی تمہارا تو میری محبت، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس جگہ لے آیا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر ایک خوبصورت سا کیک پڑا ہوا تھا جس میں بڑی خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے میری جان لکھا ہوا تھا۔ چلو اب کیک کاٹو، اس کے بعد مجھے تمہارا گفٹ بھی تمہیں دینا ہے۔ گفٹ؟ یہ سب کچھ کیا گفٹ سے کم ہے؟ ارے یہ سب کچھ تو تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ گفٹ تو تمہاری برتھ ڈے کا ہے نا، وہ تو میں نے تمہیں الگ سے دینا ہے۔ اچھا جی، اور آپ نے کیا گفٹ لیا ہے اس بار میرے لیے؟ پتہ چل جائے گا، پہلے کیک تو کاٹ لو۔ نہیں، پہلے آپ مجھے میرا گفٹ دکھائیں، اس کے بعد ہی میں کیک کاٹوں گی۔ لو جی، اس سے اچھا تو تھا میں تمہیں بتاتا ہی نا۔ گفٹ میرا ہے، کیک کاٹنے سے پہلے دے یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دکھائیں نا وجی پلیز، آپ نے میرے لیے کیا لیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، دکھا رہا ہوں۔ وہاج نے اپنی جیب میں سے خوبصورت باکس نکالا تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا لاکٹ تھا۔ واو، یہ تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات ہے، اتنا خوبصورت تحفہ بھلا کیسے پسند نہیں آئے گا؟ تو پھر لاؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیتا ہوں۔ وہاج نے یہ کہتے وہ خوبصورت سا لاکٹ مریم کو پہنا دیا تھا، اور اب مریم بھی خوشی خوشی کیک کاٹنے لگی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے ڈنر کیا تھا اور خوب ساری باتیں کی۔ ارے میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے تم کچن میں گئی ہوئی ہو۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے بیٹا، یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، ان سب کاموں کے لیے گھر میں بہت سارے ملازم ہیں۔ جی تایا جان میں جانتی ہوں، لیکن آج میں نے آپ سب لوگوں کے لیے اور وجی کے لیے ان کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج تو کھانا بہت مزے کا ہونے والا ہے، کیوں بیگم؟ سہیل صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھی سمیرہ بیگم سے کہا تو وہ بھی مسکرا کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ لیکن پھر بھی بیٹا آپ کو اس طرح اکیلے سارا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ تھک جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جائیں۔ آپ اپنے ساتھ کسی ملازم کو لگا لیتی یا پھر اپنی تائی جان کو بلا لیتی۔ نہیں تایا ابو، ایسی کوئی بات نہیں، میں کون سا روز کھانا بناتی ہوں، بس آج میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے کچھ اچھا سا اپنے ہاتھوں سے بناؤں، اسی لیے میں کچن میں گئی۔ ویسے تو روز تائی جان کچن کا سارا کام دیکھتی ہیں۔ مریم نے فوراً جواب دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تائی جان اس بات سے ناراض ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اگر آپ کہتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، آپ کی خوشی میں ہی تو ہماری خوشی ہے۔ مریم تو چولہے پر کچھ رکھ کر آئی ہو، جا کر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جل جائے۔ سمیرہ بیگم کے بولنے پر مریم بھاگ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کو آج کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا اپنی بھتیجی پر سہیل صاحب؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہیں واقعی میں بھتیجی کی اور مرحوم بھائی بھابھی کی محبت تو دل میں نہیں جاگ گئی؟ مریم کے جاتے ہی سمیرہ بیگم کا لہجہ اور رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ تم بھی کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم، یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ تم سے کتنی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ خاموش رہا کرو، اگر کس دن غلطی سے بھی مریم نے تمہاری اس قسم کی فضول گفتگو سن لی تو تمہارے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور سالوں سال کا بنا بنایا کھیل منٹوں میں بگڑ جائے گا۔ مریم کون سا یہاں پر موجود ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے اس کے سامنے کچھ کہہ دیا۔ وہ یہاں موجود نہیں، لیکن یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، کچن میں ہی ہے نا، اسی لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اور ہو سکے تو اس معاملے میں تم بات ہی نہ کیا کرو تو بہتر ہے۔ سہیل صاحب آپ کو کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے تو بس ایک بات کہی تھی، کہیں سچ میں تو آپ کے دل میں اپنی بھتیجی کی محبت تو نہیں جاگ گئی جو آپ کو میری بات اتنی بری لگ رہی ہے؟ شٹ اپ سمیرہ، ہر وقت فضول بولتی رہتی ہو، تمہارے پاس 2 منٹ بیٹھنا بھی فضول ہے۔ جا رہا ہوں میں اپنے کمرے میں، اور اب برائے مہربانی کمرے میں میرے پیچھے مت آ جانا میرا سر کھانے کے لیے۔ میری تو ساری باتیں انہیں فضول لگتی ہیں، مجال ہے کہ کبھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے سیدھے طریقے سے مجھ سے بات بھی کی ہو؟ میں پاگل ہوں جو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ سہیل صاحب کے جانے کے بعد سمیرہ بیگم بھی غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وجی میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو اس فون کو خود سے ذرا دور رکھا کرو، اسے کہیں دور پھینک آیا کرو، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے۔
वहाज का मुसलसल बजता हुआ फूल निर्मा को इस वक्त जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। रिलैक्स डार्लिंग, रखना पड़ता है यार, कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ सकती है ना। जब तक मेरे साथ होते हो तो फिर तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? तुमसे ज़्यादा भला मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? लेकिन फिर भी ऑफिस से कोई कॉल हो सकती है, बस इसीलिए फ़ोन को ऑन रखता हूँ। और अभी ये कौन है जो बार बार तुम्हें कॉल कर रहा है? वहाज ने अभी अपना फ़ोन उठाया ही था जब निर्मा ने इसके हाथ से छीन लिया। ये मरियम कौन है? फ़ोन पर मरियम की कॉल आ रही थी, जिसे देखकर निर्मा गुस्से से वहाज की तरफ देखने लगी। मरियम की कॉल इस वक्त वहाज को हैरत हुई। मुझे दो फ़ोन। वहाज ने निर्मा से अपना फ़ोन मांगा था, मगर वो तो देने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर ये मरियम है कौन? क्यों तुम्हें कॉल कर रही है बार बार, वो भी इस वक्त? क्या हो गया यार, मेरी कज़न है, भला और कौन हो सकता है? घर में कोई काम होगा या कोई मसला हो गया होगा, इसलिए उसने फ़ोन कर दिया। अब मेरा फ़ोन वापस करो। तो घर में क्या सिर्फ तुम ही हो सबके मसले हल करने के लिए? कोई और नहीं है जो मुसलसल तुम्हें फ़ोन कर रही है? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस वक्त इसका फ़ोन उठाने की या कोई भी बात सुनने की। तुम्हारे घर में और भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी मसला होगा वो संभाल लेंगे। ये वक्त तुम्हारा और मेरा है, और हम दोनों के बीच मुझे किसी तीसरे का होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मा ने मरियम की कॉल काट कर वहाज का फ़ोन ऑफ़ कर दिया था और इसे साइड पर फेंक दिया था। अब ये फ़ोन बार बार बज के हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। निर्मा ने वहाज की शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वहाज भी सब कुछ भुलाए उसमें गुम हो गया था। बेटा, आप क्यों परेशान हो रही हो? वहाज आ जाएगा थोड़ी देर तक, आप बैठे हमारे साथ खाना खाएं। नहीं ताया अबू, मैं इन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, पहले वो उठा ही नहीं रहे थे और अब उन्होंने मेरी कॉल काट कर नंबर बंद कर दिया है। सुहेल साहब को मरियम की बात सुनकर हैरत हुई थी। वहाज ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा, हो सकता है वो अपने ऑफिस के किसी काम की वजह से मसरूफ़ हो, इसीलिए उसने आपकी कॉल नहीं उठाई। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभार। वो हमेशा तो आपकी कॉल को इग्नोर नहीं करता ना। सुहेल साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मरियम को समझाने की, लेकिन वो तो उसी उलझन में उलझी हुई थी कि आखिर को वहाज ने उसकी कॉल क्यों काट दी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो हमेशा कहता था कि मरियम इसके लिए सबसे पहले है। तो फिर आज ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसने मरियम की कॉल नहीं उठाई थी? ताया अबू, मैंने इतने प्यार से इनके लिए खाना बनाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। अरे बेटा, तो क्या हो गया अगर वहाज नहीं आया? तो हम लोग तो यहाँ मौजूद हैं ना, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाओ और फ़िक्र मत करो, वहाज आ जाएगा। और आज वो आ जाए तो मैं ख़ुद इससे पूछूंगा, ठीक है ना? नहीं ताया अबू, आप इनसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ़ हों। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब छोड़ो सारी बातें और बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। इतने मज़े का खाना बनाया है तुमने भाई, मुझे तो मज़ा आ गया। मरियम भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इनके साथ बैठकर खाना खाने लगी थी, जबकि दिल उसका बिल्कुल भी नहीं था। उसने पूरा दिल लगाकर वहाज के लिए सब कुछ उसकी पसंद का बनाया था, और वहीं यहाँ पर मौजूद नहीं था। बरखुरदार, तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम इतनी रात को कहाँ से आए हो? कम ऑन डैड, क्या हो गया? ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे आने जाने की खबर रखने लगे हैं। वहाँ जो सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटा था, सामने ही लाउंज में सुहेल साहब उसके इंतज़ार में बैठे थे और अब इन्हें जवाब देकर अपने कमरे में जाने ही लगा था, जब पीछे से सुहेल साहब की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। रुको, पहले मेरी बात का जवाब दो, इसके बाद अपने कमरे में जाना। क्या हो गया है डैडी, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ गया था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, और मेरा ही लेना देना है। ये जो तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान है ना, ये मुझे अच्छी तरह से बता रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो। सुहेल साहब ने वहाज की वाइट शर्ट पर रेड लिपस्टिक के निशान देख लिए थे, जो बहुत गहरे और वाज़े थे। अगर आप जानते हैं तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। जो कुछ तुम कर रहे हो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। शुक्र करो ये लिपस्टिक के निशान मैंने देखे हैं, अगर गलती से भी मरियम ने ये सब देख लिया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कुछ अरसे के लिए ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मेरी बात शायद समझ नहीं आई। अगर मरियम को तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें वहाज, अगर तुम्हारी किसी भी ऐसी वैसी हरकत की वजह से मेरा प्लान ख़राब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड, क्या हो गया आपको? मरियम को भला कैसे किसी के बारे में इल्म होगा? वो कौन सा घर से बाहर ज़्यादा निकलती है? और आप मुझे किस तरह से धमकी दे रहे हैं? आप मत भूलें कि आपके कहने पर ही मैंने आपके इस भतीजी पर अपना इतना वक्त ज़ाया किया है। इस लड़की के साथ 1 मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपकी वजह से ना सिर्फ मैं अपना वक्त इसे देता हूँ, बल्कि इस पर मुझे झूठी मोहब्बत भी जतानी पड़ती है। आपके कहने पर मैं हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता हूँ, इसके नखरे उठाता हूँ, और आप अभी भी मुझसे खुश नहीं हैं। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। अब क्या सारी ज़िंदगी में आपकी भतीजी के गिर्द ही घूमता रहूँगा? मुझे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और प्लीज़, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आपका मज़ीद कोई लेक्चर नहीं सुनना।
اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے اچھے مستقبل کے لیے ہی کر رہا ہوں. یہ بات مت بھولو وہاج کہ مریم کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. وہ لڑکی تمہارے کامیاب مستقبل کی چابی ہے. سونے کی چڑیا ہے وہ. اگر آج اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے تم. کل کو زندگی میں تمہاری اچھی گزرے گی. اگر اتنا ہی مسئلہ ہے اس سے تو ختم کر دو یہ رشتہ. کرو اپنی من مانی اور جا کر کرو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی، اور پھر بیٹھے رہنا حالی ہاتھ. اور یہ جو لڑکیاں تمہارے پیچھے مرتی ہیں نا، یہ بھی تمہارے پیسے کی وجہ سے تمہارے پیچھے آتی ہیں. جس دن یہ پیسہ تمہارے پاس نہ ہوا تو کوئی لڑکی پلٹ کر تمہیں دیکھے گی بھی نہیں. پھر کرتے رہنا اپنی منمانی اور اپنی من مرضیاں. سہیل صاحب کی باتیں سن کر وہاج کو واقعی احساس ہوا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. آئی ایم سوری ڈیڈ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا. دوبارہ سے کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں. صبح ہوتے ہی میں مریم کو منا لوں گا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میری محبت میں اس قدر پاگل ہے کہ فوراً سے مان بھی جائے گی. ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام تم نے یہی کرنا ہے. ایک مرتبہ سے یہ ساری جائیداد ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کے بعد تم جو چاہے جیسے چاہو اپنی مرضی اپنی زندگی کو گزارنا، اور جس لڑکی سے چاہے شادی کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا. اور جہاں تک بات مریم کی ہے تو اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا بندوبست بھی میں کر دوں گا. بس تم تک تھوڑا سا اور برداشت کر لو. سہیل صاحب نے وہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا. جی ڈیڈ، میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور مجھے کیا کرنا ہے آپ جیسا چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا. آپ فکر مت کریں، بہت جلد یہ سب ہمارا ہو جائے گا. یہ ہوئی نا بات، مجھے تم سے یہی امید تھی. اب جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اور اس شرٹ کو کہیں چھپا دینا، مریم کے سامنے نہیں آنی چاہیے یہ. سہیل صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہاج بھی وہاں ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چلا گیا تھا اپنے کمرے کی طرف. اچھا سوری یار، معاف کر دو. تم کہو تو کان پکڑ لوں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو کتنی بار کال کی، میں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے کھانا بنایا، لیکن آپ نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی. سوری میری جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے، ورنہ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آتا. کل اصل میں ایک بہت ضروری میٹنگ تھی، ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن کرنا تھا. بس اسی وجہ سے میں تمہاری کال نہیں اٹھا پایا. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے میرا کروڑوں کا ہی کیوں نہ نقصان ہو. نہ تمہاری کال کاٹوں گا، اور تمہاری ایک ہی کال پر سب کچھ چھوڑ کر بھاگا چلاؤں گا. نہیں، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس اس وقت مجھے برا لگا تھا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ آپ کسی میٹنگ میں بیزی ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا. میں بھلا آپ سے ناراض رہ سکتی ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میں جانتا ہوں کہ میری جان مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتی. اچھا چلو اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ. آج ہم دونوں باہر لنچ کریں گے. تم نے میرے لیے میری پسند کا کھانا بنایا تھا، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتی ہوں آپ آفس میں اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں صرف میرے لیے. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. ہم سنڈے والے دن چلے جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے سنڈے کا انتظار کرنے کی، اور کام تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تمہاری خاطر میں اس طرح کے 100 کام چھوڑ سکتا ہوں. اور اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ساتھ لنچ کریں گے. اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑ کر آفس چلا جاؤں گا. وہاج نے نرمی سے اس کے نرم گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور مریم تو بس اتنی سی بات پر ہی شرم سے چہرہ جھکا گئی تھی. بس یار، اور نہیں، تم جانتے ہو میں اس سے زیادہ نہیں پیتا. کم آن وہاج، آج کے دن تم یہ نہ کہو. آج تو میری زندگی کا سب سے اچھا خوشی کا دن ہے. آج تو میرے کہنے پر تمہیں پینی پڑے گی، اور اتنی سی سے کچھ نہیں ہونے والا. فیروز نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ سے اس کی گلاس میں ڈرنک ڈال دی تھی. نہیں یار، زیادہ ہو جائے گی. تم لوگ جانتے تو ہو میں اس سے زیادہ نہیں پیتا. ایسے ہی خواہ میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا. میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا تو کوئی بات نہیں میرے شیر. ایک دن کے لیے اگر ایسا ہو بھی گیا تو کچھ فرق نہیں پڑتا. فیروز نے زبردستی سے دوسرا گلاس بھی پلا دیا تھا. اچھا بس اب اس سے زیادہ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی. وہاج اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکل آیا تھا. وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کی نظر مریم کے کمرے پر پڑی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اور سامنے ہی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں کو صاف کر رہی تھی. یہ دیکھتے ہی وہاج نے بھی اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. شیشے میں اپنے پیچھے وہاج کو اس وقت دیکھ کر مریم کافی حیران ہوئی تھی. بھلا وہ اس وقت اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ لیکن اگلے ہی پل وہاج نے جو کیا تھا اس نے مریم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. وہاج نے اچانک مریم کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے چہرے پر جھکنے لگا. وہاج جی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز پیچھے ہٹیں. لیکن وہاج مزید اس پر جھکتا چلا گیا. مریم اسے پرے دھکیلتے ہوئے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہاج 12 سال بڑا اس کا تایازاد کزن تھا، جس نے اس کی خوبصورتی اور جائیداد کی خاطر اپنے باپ کے کہنے پر جال میں پھنسایا تھا. 3 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور آج وہ نشے میں دھت اس پر اپنا حق جتاتا
مریم کے حواس سلب کر گیا تھا۔ وجی پلیز اس رشتے کے تقدس کو مت ختم کریں، میں مر جاؤں گی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، کوئی بازارو عورت نہیں ہوں۔ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی چیخ اٹھی تھی جب وہاج کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ چپ، بالکل چپ، اور خاموشی سے کھڑی رہو۔ میں کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا۔ یہ تو حق ہے میرا تم پر، جب چاہوں اپنا حق لے سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اور اس طرح سے مزاحمت کرتی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، اسی لیے خاموشی سے مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہاجی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی۔ میں مانتی ہوں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے پلیز یہ سب مت کریں۔ کچھ تو سوچیں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، میری ہر بات مانتے ہیں۔ محبت محبت محبت، تنگ آ گیا ہوں میں یہ لفظ سن کر۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے، آئی بات سمجھ؟ یہ سب کچھ ایک پلان تھا۔ چچا جان بھی مرتے وقت اپنے حصے کی ساری جائیداد تمہارے نام کر گئے تھے، بس اسی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ڈیڈ کے کہنے پر میں نے یہ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا، اور کچھ تمہاری یہ خوبصورتی مجھے اٹریکٹ کرتی تھی۔ ڈیڈ کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ نکاح کے بغیر تمہارے حصے کی جائیداد میرے نام نہیں ہو سکتی تھی، اور اب جب کہ تمہارے حصے کی ساری جائیداد میرے نام ہو چکی ہے تو ڈیڈ کا کہنا تھا میں جب چاہیں تمہیں چھوڑ دوں۔ لیکن میری جان، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہیں بیوی کا حق دے بنا ہی چھوڑ دوں۔ مانا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن اس خوبصورت چہرے کو حاصل کرنا ہمیشہ سے میری خواہش رہی تھی، اور آج کے دن میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا۔ وہاں آج مزید اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ مریم تو اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر پتھر بن گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اور وہ بھی اتنے سالوں سے اسے دیا جا رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاج اس کے مزید قریب ہوتا اور کوئی گستاخی کرتا، ایک دم سے مریم ہوش میں آئی تھی اور اس نے وہاج کو وہاں سے دور دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، بلکہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ صرف جائیداد کی خاطر تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک گرے ہوئے انسان ہو، اور ایسا شخص کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میری بد دعا ہے کہ تم کبھی بھی چین سے نہیں رہو گے۔ مریم کو اس طرح سے اپنے سامنے روتا دیکھ کر وہاج کچھ لمحوں کے لیے تو جیسے سن ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مریم کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ وہاج دوبارہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب مت آئیں پلیز۔ دیکھو مریم، ایک بار میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سنا، پلیز میرے قریب مت آئیں۔ مریم ہاتھ جوڑنے کے ساتھ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ وہاج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی مریم کے قریب جانے لگا کہ مریم نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مریم رک جاؤ، میری بات سنو، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میری بات تو سن لو۔ مریم اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی، اور وہاج بھی اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے ہی تھا۔ مریم رک جاؤ۔ گھر سے باہر نکل کر مریم جیسے ہی روڈ پر آئی تو سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہاج بے یقینی سے اپنے سامنے پڑے مریم کے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو ہون میں لت پت سڑک پر بے جان پڑی تھی۔ وہاج کو ایسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہاج نے جلدی سے مریم کے بے جان وجود کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالتے ہی وہ اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرا دل کیوں اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے؟ کیوں مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی؟ ہمارا پلان تو یہی تھا کہ جائیداد نام ہوتے ہی ہم اسے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور اب جب وہ خود ہی ہماری زندگیوں سے دور جا رہی ہے تو مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو میری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ وہاج پچھلے کئی گھنٹوں سے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا، جب سامنے سے ڈاکٹر آتی دکھائی دی۔ ڈاکٹر کیسی ہیں مریم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ اوہ اچھا، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہاج خاموشی سے ان کے پیچھے ان کے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو بہت حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایکسیڈنٹ بہت برے طریقے سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن آپ دعا کریں، دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر وہاج کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر ICU کے باہر آ کر دیکھنے لگا، جہاں اندر سامنے ہی مریم کا وجود پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تمہاری یہ شرٹ پر خون کیوں لگا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ مریم، یہ مجھے صبح سے دکھائی نہیں دے رہی۔
वहाज उनकी बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा था जब पीछे से सुहेल साहब ने उसे रोक लिया था। वहाज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ से आ रही हो और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसके साथ था। अच्छा ठीक है, और मरियम कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ थी? देखो वहाज, अब जैसा कि प्लान के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है, इसलिए अब तुम जो चाहो तुम करो। मरियम को तलाक दे सकते हो और अपनी मर्ज़ी से जिस लड़की से चाहोगे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और तुम मरियम की फ़िक्र मत करो, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। आज रात को ही मैं इसे फ़रीद के हवाले कर दूँगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डैड, क्योंकि मरियम सारी सच्चाई जान चुकी है और वो ख़ुद ही ये घर छोड़कर चली गई है। क्या मतलब वो सारी सच्चाई जान चुकी है? उसे कैसे पता चला? कल रात को गुस्से में मैंने उसे सब कुछ बता दिया था और वो रात को ही घर छोड़कर चली गई। और तुमने इसे जाने दिया? रोका क्यों नहीं? मैंने फ़रीद से इसकी डील की थी। फ़रीद इसके बदले में मुझे मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। तुमने उसे ऐसे ही हाथ से जाने दिया? क्या ज़रूरत थी उसे सब कुछ बताने की? सुहेल साहब को तो उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। अब बताना पसंद करोगे कि वो कहाँ गई है ताकि मैं उसे ढूंढ कर वापस ला सकूं? आज रात मुझे उसे फ़रीद के हवाले करना है। वहाज ने पीछे पलटकर अपने बाप को देखा था, जिसकी आंखों में ज़रा बराबर भी ना शर्मिंदगी थी और ना ही किसी किस्म का मलाल। वो कैसा शख्स था? अपने ही घर की इज्जत का सौदा करने जा रहा था, अपने भाई की बेटी को बेच रहा था। वहाज को अफसोस हुआ था कि कल तक वो भी अपने इस बाप के साथ इस सब में शामिल था। मुझे नहीं मालूम डैड कि वो कहाँ गई है, मैंने इसका पीछा नहीं किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना नुकसान होगा। क्या ज़रूरत थी ये हमाकत करने की कि जब मैंने तुमसे वादा किया था कि जायदाद नाम होते ही मैं इसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, तो फिर क्या ज़रूरत थी इसके सामने अपना मुँह खोलने की? बस भी कर दे सुहेल, आपके कहने पर इतने अरसे मेरे बेटे ने इस 2 टके की लड़की के नखरे उठाए हैं। अब ख़त्म करें इस बहस को। हमारा मकसद तो उसे इस घर से निकालना था ना, वो पूरा हो गया। वो खुद ही यहाँ से चली गई और वैसे भी सारी जायदाद हमें मिल गई, तो अब आपको और क्या चाहिए? आज खुशी का दिन है और आप हैं कि मेरे बेटे को बातें सुनाए जा रहे हैं। सुमेरा बेगम फ़ौरन बेटे की हमायत में बोली थी, जो जी में आए तुम माँ बेटा करो, मेरी तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं है। सुहेल साहब गुस्से से वहाँ से चले गए। तुम छोड़ो इनकी बातों को, इनका तो काम यही है। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वह आज बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी ही देर में कपड़े चेंज किए थे और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर वो कमरे से बाहर निकला। वह आज कहाँ जा रहे हो? पहले कुछ खा तो लो। मॉम, मुझे भूख नहीं है, मैं हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो बेटा इतनी भी क्या जल्दी है? चले जाना, पहले खुद कुछ खा तो लो। और वैसे भी क्या तुम्हारे दोस्त के घर वाले नहीं हैं जो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है? मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इस शहर में अकेला रहता है और मेरे अलावा इसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरा जाना ज़रूरी है। वह आज अपनी बात कहकर बिना उनकी सुने घर से बाहर चला गया था, जबकि पीछे सुमेरा बेगम अपने बेटे को देखती रह गई थी। उसके चेहरे की परेशानी और उलझन बता रही थी कि वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें जो सज़ा देनी है दो, लेकिन प्लीज़ इस तरह से चुप मत रहो। मैं तुम्हारी हर सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। इस 1 हफ़्ते में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत भी नहीं, मैं तुमसे इश्क करता हूँ मरियम। तुम जानती हो तुम्हारे बग़ैर एक लम्हा गुजारना मेरे लिए इतना मुश्किल है। मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान हूँ। अपनी मोहब्बत को मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया। तुम मेरे पास थी, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, मेरे निकाह में थी, लेकिन इस वक्त मैं क्यों अपने दिल की कैफियत को समझ ना पाया? क्यों इस वक्त मुझे उस मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ जो मैं तुमसे करने लगा था? प्लीज़ मरियम, मुझे माफ़ कर दो, एक मरतबा आंखें खोल लो, मुझे और सज़ा मत दो। वह आज हॉस्पिटल के कमरे में मरियम का हाथ पकड़कर बैठा उसके चेहरे को गौर से देखते हुए रोज़ाना की तरह आज फिर वही अल्फाज दोहरा रहा था। मरियम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो खामोशी से ऐसे लेटी थी जैसे कभी ना उठने की कसम खाई हो। आखिर में थक हार कर वहाज ने वहीं पर अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये मेरी सज़ा है, हाँ ये मेरी सज़ा ही है। मुझ जैसा इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। वहाज को आज निशा की बात याद आई थी, जब उसने रोते हुए उसे बद्दुआ दी थी। तो क्या वाकई निशा की बद्दुआ उसे लग गई थी जो उसे इश्क हुआ था और उसने अपने हाथ से ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था? ये तुम्हारे दिन रात आजकल कहाँ गुजरते हैं? कुछ बताना पसंद करोगे? डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपके हर सवाल का जवाब दे दूँ। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, बल्कि जवान हो गए हो, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हो,
لیکن اگر ہو سکے تو آفس کا چکر لگا لیا کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے. اگر تم اس دن والے رویے سے مجھ سے ناراض ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں. اپنی ماں کو بھی اپنی پسند بتا دو, ہم تمہاری پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی بھی کروا دیں گے. ڈیڈ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی سے شادی کرنی ہے. ارے ایسے کیسے شادی نہیں کرنی؟ تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے. بس ایک مرتبہ اس مریم سے جان چھوٹ جائے تو تم خود مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کہی. سمیرہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو کچھ دنوں میں بالکل بدل گیا تھا. موم میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے. اب اگر آپ لوگوں کے سوال ختم ہو گئے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ سہیل صاحب اور سمیرہ بیگم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. ان کا بیٹا ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا, تو پھر اچانک اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس قدر بدل گیا تھا؟ سر آپ جلدی ہاسپٹل پہنچ جائیں, آپ کی وائف کی طبیعت بگڑ رہی ہے. وہاج ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی تھی. جب اس نے فون کان سے لگایا تو سامنے سے جو الفاظ اس نے سنے کو ملے تھے, اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو. ڈاکٹر آپ اس کا خیال رکھیں, کچھ بھی کریں لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. وہاج فون بند کرتے جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. ڈاکٹر کیا ہوا ہے مریم کو؟ ابھی صبح ہی تو میں اسے بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا, اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ وہاج 10 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ گیا تھا. اس کے چہرے پر اس وقت خوف تھا, کسی کو کھو دینے کا. دیکھیں مسٹر وہاج, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی وائف کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں, اور اب تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم انہیں بچا نہیں پائیں گے, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی امپروومنٹ ہونے کی بجائے ان کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے, آپ بس دعا کریں کیونکہ آپ کوئی معجزہ ہی ان کی جان بچا سکتا ہے. ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی, جبکہ پیچھے وہاج کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح سے خالی ہاتھ رہ گیا تھا. نہیں, میں مریم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. وہ ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ابھی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. میں اسے ایسے اپنے سے دور نہیں جانے دے سکتا. یا اللہ, میں کیا کروں؟ آج شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے بے بس ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا, جب اچانک اسے مریم کی بات یاد آئی. حیرت کی بات ہے ویسے کہ تم اتنے آرام سے بیٹھی ہو, مجھے تو لگا تھا میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر تم روتی ہوئی یہاں آؤ گی. وہاج کی بات سن کر مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے اور لگتا ہے چوٹ تمہارے سر پہ لگ گئی ہے. مسکرا کیوں رہی ہو؟ آپ کی بات پر مسکرا رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے, اسی لیے میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر تمہیں پریشانی نہیں ہوئی. وجہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ میں تو اس لیے مطمئن تھی کہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد نہیں, ہر صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو میں حفاظت کی دعا پڑھ کر آپ پر دم کرتی ہوں. اسی لیے میرا یقین تھا کہ اللہ پاک آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے, اور دیکھیں میرا یقین, آپ کو کچھ نہیں ہوا. مریم کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ کیا واقعی کسی کا یقین اس قدر پختہ بھی ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنی دعا پر واقعی اتنا بھروسہ ہے کہ تمہیں پورا یقین تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں گا؟ جی بالکل. جب آپ سچے دل سے اللہ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے. مریم کی باتیں یاد کرتے ہی وہاج اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. ہاسپٹل میں بنی مسجد میں آ کر وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا کرنے لگا. یا اللہ, میں مانتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں, شاید معافی کے بھی قابل نہیں, لیکن تو اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے, اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. میرے اللہ, مجھے میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہ دے, میری مریم کو واپس مجھے لوٹا دے. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر سچے دل سے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے. آج میں بھی سچے دل سے مریم کو آپ سے مانگ رہا ہوں. وہاج سجدے میں رو رو کر دعا کر رہا تھا. اگر اس وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس بات پر کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ وہی وہاج تھا جو لڑکیوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا, جس کے لیے وہ صرف دل بہلانے کا ایک سامان ہوتی تھی, اور وہ ہر مہینے اپنی گرل فرینڈ بدلتا تھا. آج وہی وہاج اپنی صرف ایک لڑکی کے لیے کسی اس طرح رو رو کر دعا کر رہا تھا, اپنے رب سے اسے مانگ رہا تھا. آج اس کا غرور, اس کی سب ختم ہو گئی تھی, وہ بے بس تھا. مسٹر وہاج, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے. یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے, آپ کی دعائیں انہیں واپس لے آئی ہیں. وہاں جیسے ہی ہاسپٹل آیا تھا, سامنے سے آتی ڈاکٹر نے اسے خوشی کی خبر سنائی تھی. اسے سن کر اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا. میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی اور کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہو گی. میں واقعی میں تمہارا گنہگار ہوں, تم مجھے جو سزا دو گی مجھے منظور ہے, لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں. باقی ہر بات جھوٹ ہو سکتی ہے, لیکن میری تمہارے لیے محبت جھوٹی نہیں ہے.
یہ سب کچھ ڈیڈ کے پلان پر ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے واقعی میں تم سے عشق ہو گیا۔ لیکن میں بہت بد نصیب انسان ہوں، میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ بس تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میری محبت کو جھوٹا مت سمجھنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ مریم تو اس شخص کو اپنے سامنے اس طرح سے روتا دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہاج اس کے ہوش میں آنے پر اس طرح سے اس کے سامنے آئے گا؟ اسے تو یہی لگا تھا کہ سب لوگ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں ڈاکٹر اور نرسیں اسے بتا چکی تھی کہ کس طرح اس کے شوہر نے دن رات اس کا خیال رکھا تھا۔ مریم کو تو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بس خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ مریم تم خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو، مجھ سے لڑو، مجھے برا بھلا کہو، میں تمہارا مجرم ہوں، چاہے تو مجھے جان سے مار دو، لیکن پلیز مجھ سے بات کرو۔ پچھلے 1 مہینے سے تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کیا وہاج۔ اس کی پہلی بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، لیکن اس کی اگلی بات نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ لیکن میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ چلے جائیں یہاں سے، اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ مریم نے کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن جب تک میں تمہیں تمہارا حق واپس نہیں دلا دیتا اور جب تک تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اب، اور نہ ہی مجھے کسی سے کچھ بھی چاہیے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ سب کچھ جو تمہارا حق ہے اور جو تم ڈیزرو کرتی ہو، پر کوئی بھی مجھے میرے فیصلے سے پیچھے نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہاج کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ سے محبت کی تھی، ہمیشہ آپ کو اپنا سب کچھ مانا تھا، لیکن آپ نے تایابو کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، صرف اور صرف جائیداد کی خاطر۔ کاش وجی آپ ایسا نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاسپٹل سے چھٹی ملنے کے بعد وہاج مریم کو گھر لے آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سہیل صاحب کی ان پر نظر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مریم میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، اس لحاظ سے اسے یہی ہونا چاہیے، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہاج جی تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو اسے چھوڑنے والے تھے نا، اور جب کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو اب اس لڑکی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر پر اس کا کوئی حق ہے، اس لیے جہاں سے یہ آئی ہے اسے واپس بھیجو۔ سمیرہ بیگم غصے سے آگے بڑھی تھی۔ موم شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس گھر پر اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ مریم ہے، کیونکہ یہ گھر اور ساری پراپرٹی میرے نام ہے اور یہ میری بیوی ہے، اس ناطے جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ اس کا ہے، تو کوئی بھی اسے اس کے گھر سے نہیں نکال سکتا، اور اگر کسی نے ایسی کوشش بھی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاج جی تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ کیا گیا ہے تمہیں؟ اس لڑکی کی خاطر ہم سے الجھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، سب کچھ ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ چلو مریم۔ وہاج نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ مریم کے ساتھ ساتھ پیچھے سہیل صاحب، سمیرہ بیگم دونوں حیران اور پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے وہاج بیٹا، اگر تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور تم اسے اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتے ہو تو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سب کیا ہے کہ تم ساری پراپرٹی اب اس کے نام کرنے جا رہے ہو؟ ایسا میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تم جانتے ہو میں نے کتنے سال لگائے ہیں یہ سب کچھ حاصل کرنے میں، تم اس طرح اتنی آسانی سے سب کچھ اسے نہیں سونپ سکتے۔ ڈیڈ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور ویسے بھی سب کی حقدار مریم ہی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سب کچھ چاچو کا ہے، آپ نے اپنے حصے کی ساری جائیداد بیچ دی تھی، تو اب آپ کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں، اور ویسے بھی یہ ساری پراپرٹی میرے نام ہے، میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی جائیداد کو حاصل کرنے کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے بھائی کی جان لی، اور تم یہ سب کچھ اس لڑکی کو دینا چاہتے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ وہاج تو ان کی آخری بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ چچا جان کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا؟ ہاں، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ ساری جائیداد چاہیے تھی، جو کہ تمہارے چاچو کے زندہ رہتے کبھی بھی ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد مریم کے نام کر دی تھی، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو اب تک اپنے گھر میں رکھا تھا، اور تمہیں اس کا دل جیتنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے،
کیونکہ تمہارے چاچو کی وصیت کے مطابق نکاح کے بعد مریم کے علاوہ اگر یہ جائیداد کسی کو مل سکتی تھی تو وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ ڈیڈ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دولت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی۔ تو مجھے مت سکھاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ اس لڑکی کے نام کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ اگر میں اس کے باپ کی جان لے سکتا ہوں تو اسے مارنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سہیل صاحب اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے وہاج ابھی تک گہری سوچ میں تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا وہاج، اپنے ہی باپ کو جیل بھیج دیا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر۔ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ انہوں نے تمہاری خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے بدلے میں یہ سلا دیا انہیں۔ مام، میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیڈ نے چاچو کی جان لی تھی، وہ قاتل تھے، انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اور آپ ایک عورت ہو کر کیسے غلط کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ کہ آپ بھول گئی ہیں کہ وہاں اوپر بھی ایک عدالت لگے گی؟ آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گی؟ بتائیں مجھے۔ سمیرہ بیگم کے پاس اپنے بیٹے کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکا گئیں۔ وہاج کمرے میں آیا تھا جہاں پر مریم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاج نے اس کے سامنے پیپر رکھ دیے تھے۔ میں نے سارے پیپر تیار کروا لیے ہیں، تم ان پر سائن کر دو۔ میں سب کچھ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ لیکن مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہارا حق ہے جو چاچو نے تمہیں دیا تھا۔ میں بس تمہیں تمہارا حق لوٹا رہا ہوں۔ وجی تایا جان نے کیوں بابا کی جان لے لی؟ مریم کی آنکھوں میں تڑپ تھی، درد تھا۔ وہاج اس سے اپنی نظریں چرا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں 2-3 دن بعد ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد خوش رہو اور تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، اور ہو سکے تو مجھے ان سب کے لیے معاف کر دینا جو جانے انجانے میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ مریم تو بس خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کتنا بدل گیا تھا۔ سامنے کا منظر دل چھو لینے والا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ کیا تھا تو وہ اسی لمحے کو اپنی زندگی کا حسین لمحہ بتاتی۔ مریم وہ سارے پیپر لے کر جیسے ہی وہاج کے کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہاج سجدے میں تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مریم کو واقعی خوشگوار حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی وہاج کو اس طرح سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ نماز پڑھتے دعا مانگ کر اٹھا تو اس کی نظر مریم پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ دیکھ رہی ہوں کہ کیا واقعی کوئی انسان اس قدر بدل سکتا ہے؟ ہاں، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مریم، تمہاری محبت نے مجھے بھی بدل دیا ہے، میری انا اور غرور کو توڑ دیا ہے۔ میں غلط تھا ہمیشہ سے۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، تمہارے ساتھ رشتہ ہونے کے باوجود میں باہر لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور مجھے صرف تم سے محبت ہے۔ تو میرے دل سے خود بخود ہر چیز کی خواہش ختم ہو گئی، اور دیکھو تمہاری محبت مجھے میرے رب کے قریب لے آئی ہے۔ میں کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے وجی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہاج، میں نے بچپن سے صرف آپ کے بارے میں سوچا ہے، آپ سے محبت کی ہے۔ آپ کے بنا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو پلیز مت جائیں، مجھے چھوڑ کر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہاج کو اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی اسے روک رہی تھی۔ مریم، کیا تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، تو پھر میری محبت بھلا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تم جانتی ہو میں بھی تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری خواہش پر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تم جانتی ہو تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، تو بس پھر آپ کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ جو شخص میری محبت میں خود کو اتنا بدلے تو کیا میں اس کی پرانی غلطیاں معاف نہیں کر سکتی؟ اب پرانی ساری باتیں بھول جائیں۔ وہاج نے مریم کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، میں خود تمہیں کہاں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ میرا دل تو تم سے جدائی کا سوچ کر ہی تڑپ اٹھتا ہے۔ اب رونا بند کرو، میں کہیں نہیں جا رہا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ان پیپر پر سائن کرو۔ نہیں وہاج، مجھے آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں مریم، تمہارے لیے ان سب چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری امانت تمہیں واپس دینا چاہتا ہوں۔
پلیز ان پیپرز پر سائن کرو کہ میں تم سے، تاکہ میں اس گلٹ سے نکل سکوں کہ میں نے تم سے کچھ چھین لیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہاج؟ اگر آج میں زندہ سلامت یہاں موجود ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی دعائیں مجھے واپس لے کر آئی ہیں۔ تو بس پھر میری خوشی کی خاطر ان پیپرز پر سائن کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں سائن تو کر دوں گی، اور یہ سب کچھ صرف ان پیپرز کی حد تک ہی میرا ہوگا۔ باقی یہ سب کچھ آپ خود ہی سنبھالیں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ آپ کا ان ساری چیزوں پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ وہاج نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور آج مریم بھی پرسکون ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی، کیونکہ آج اسے وہاج سے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسی طرح اس کے سینے سے لگ کر گزار دے۔ ختم شد۔